اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ کہ برکت دی ہے ہم نے جس کے ماحول کو تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی نشانیاں، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کے عظیم معجزہ کے حوالے سے ہے، اور یہ واحد سورہ ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو مخلوقات میں ہے، اور یہ سب سے انتہائی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی لیے جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے معراج کا، اللہ سے ملاقات کا، وہ اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرمایا ہے انتہائی مختصر لفظوں میں سورہ اسریٰ میں یا سورہ بنی اسرائیل میں، تو اس کو اپنے انتہائی بڑے نام سبحان سے شروع کیا ہے، اپنی انتہائی صفت سے سبحان سے شروع کیا ہے۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 27 کی سورہ نجم میں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرہ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہونے لگا، نہ بھٹکا ہے تمہارا رفیق اور نہ بہکا، اور نہیں بولتا وہ اپنی خواہش نفس سے، نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے۔ تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والے نے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ پھر سامنے آ کھڑا ہوا جب کہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا یہاں تک کہ ہو گیا برابر 2 کمانوں کے یا اس سے بھی کم فاصلہ جو رہ گیا۔ رجب ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، اور اسی رجب کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی عظیم سعادت نصیب ہوئی جب آپ کی عمر 51 برس 5 مہینے کے قریب تھی، اور یہ نبوت کا 12واں سال ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حتیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور آپ کا دل نکالا۔ وہاں سونے کے ایک برتن میں زمزم تھا یا کامل ایمان۔ دل کو اس سے دھویا اور پھر واپس رکھ دیا۔ اس سے آپ کے دل کو مکمل تقویت ملی اور ایمان کامل میں اضافہ ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے۔ وہاں براق کو ایک ستون سے باندھ دیا۔ اس سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ بیت المقدس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں سب انبیاء نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 گلاس پیش کیے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب۔ واضح ہو کہ اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے چنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینا پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے جو چنا ہے وہ عین فطرت پر ہے۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب چنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہمیشہ کے لیے بھٹک جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے 7ویں آسمان تک لے کر گئے۔ اس سفر کو معراج کہتے ہیں اور اس کا ذکر جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو دستک دی۔ دربان فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں یا کیا انہیں اجازت ملی ہے؟ فرمایا ہاں۔ تب فرشتے نے دروازہ کھولا، وہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صالح بیٹے اور صالح نبی مرحبا۔ اسی طرح پھر دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب نے کہا اے میرے صالح بھائی اور صالح نبی مرحبا۔ پھر جب کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو کہ بیت المعمور پر پشت لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح آپ کو مرحبا کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نوجوان یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کچھ حصہ۔ اس سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء سے ملاقات ہوئی ان کی بھی بہت سی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے نکلوایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے، اسی طرح مکہ کے شیطان بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے اور آپ پھر مکہ میں داخل ہوں گے۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اسی طرح مکہ کے لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا اور بعد میں پچھتائے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی مکہ میں آپ پر ظلم کریں گے اور بعد میں پچھتائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بہت زیادہ امتحان تھے۔ اسی طرح آپ کو بھی بہت سی مشکلات پیش آئیں گی اور امتحان ہوں گے۔ اس سفر کے دوران جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خلیل بنائیں گے۔ اس سفر کے دوران کئی اور واقعات رونما ہوئے جن کی ترتیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مثلا حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا مجھے بتائیے قیامت کب ہوگی؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں نہیں جانتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے میرا نزول ہوگا تاکہ میں دجال کو قتل کروں، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور سب پانی پی جائیں گے، میں دعا کروں گا تو یاجوج ماجوج مر جائیں گے اور ہر طرف بدبو پھیل جائے گی، پھر میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا اور وہ ان کے اجسام کو بہا لے جائے گی۔ پھر قیامت ایسے ہی قریب ہوگی جیسے کہ حاملہ عورت کا بچہ کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے، یعنی قیامت بہت قریب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچاؤ اور انہیں بتاؤ کہ جنت کی زمین بہت زرخیز اور خالی پڑی ہے، اگر تم اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے بیج ڈالو گے تو وہ بہت اعلیٰ پھلدار درخت بن جائیں گے۔ یہ درخت اگانے کے لیے تمہیں یہ بیج ڈالنے ہوں گے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر اوپر جانے والی چیز مثلا دعا، عمل صالح، روح رک جاتی ہیں، اور ہر نیچے آنے والی چیز مثلا اللہ کی رحمت یا بارش وغیرہ یہاں سے آتی ہے۔ اس میں ایک بیری کا درخت ہے، اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ امام نبی کے مطابق اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور شاخیں ساتویں آسمان تک ہیں۔ اس درخت کے پھل ہجر کے ٹیلوں جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں۔ اس پر سونے کے پتنگے چھائے ہوئے ہیں۔ اس کا رنگ مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان رنگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر ان کی پاری کبھی نہیں آتی۔ بیت المعمور مسجد حرام کے بالکل اوپر ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور لے جایا گیا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انہیں رات کو پڑھ لے یہ اس کے لیے ہر طرح سے کافی ہیں۔ دوسرا تحفہ یہ تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور کسی قسم کا شرک نہ کرے، وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ اور تیسرا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ 50 فرض نمازوں کا حکم ملا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اصرار پر آخرکار 5 اللہ سے درخواست کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 5 کروائیں تو ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت یہ بھی نہیں کر سکتی، آپ اور کمی کی درخواست کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے شرم آتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہوئیں، جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی رحم فرمایا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نماز کی اہمیت اس طرح واضح کی اللہ تعالیٰ نے کہ حج، زکوٰۃ، جہاد، روزہ وغیرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجے گئے، جبکہ نماز کے حکم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر بلایا گیا اور براہ راست یہ تحفہ دیا، یہ حکم دیا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور معراج کی جو فضیلتیں، نعمتیں، برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے تو اس کو وہ ان برکتوں میں سے عطا ہوگا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اللہ سے ملاقات مکمل ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر کیا۔ پھر آپ کو واپس بیت المقدس لایا گیا۔ آپ نے راستے میں جنت اور دوزخ کے مشاہدے کیے۔ جنت کی بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ تصویر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی، اور دوزخ کے ایسے خوفناک عذاب دیکھے کہ اللہ کی پناہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ایک قافلہ بھی دیکھا جس کا ایک اونٹ بھڑک کر بھاگ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کے ایک برتن سے پانی بھی پیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو براق پر انہیں مسجد حرام لایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سکون سے سو گیا، جب اٹھا تو میں حتیم میں تھا، اور میں بشری تقاضے کے تحت بے حد فکر مند تھا کہ میں اپنے سفر کو لوگوں کو کیسے بتاؤں گا، وہ یقیناً میری بات رد کریں گے۔ وہاں ابو جہل کا گزر ہوا اور مجھے پوچھنے لگا، بے حد متفکر کیوں بیٹھے ہو،
کوئی ماجرا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا میں نے رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا اور واپس بھی آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کیا جو بات تم نے مجھے بتائی ہے وہ باقی لوگوں کو بھی بتاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرور بتاؤں گا۔ ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات انہیں بتائی اور انہیں قافلے کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ قافلہ اسی وقت مکہ داخل ہوا تھا۔ لوگوں نے ان سے اونٹ کے بارے میں پوچھا تو قافلے والوں نے تصدیق کی۔ پھر لوگوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں نے سب سوالات کے جوابات دیے۔ کچھ لوگ بھاگ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا تمہارا دوست کہتا ہے کہ میں نے رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اور واپسی کا سفر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا انہوں نے واقعی یہ کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس دن سے حضرت ابوبکر صدیق کا لقب صدیق پڑ گیا۔ مشرکین مکہ سب ثبوت دیکھنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے جی، بہت سے ہمارے آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کیا واقعہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک سب نبیوں کو ان کے ناموں سے پکارا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت افزائی کے لیے انہیں اکثر ان کے القابات سے پکارا۔ القابات میں سب سے زیادہ باعزت لقب عبد ہے، جس کے معنی ہیں سب سے زیادہ فرما بردار بندہ۔ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لقب سے پکارا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ پاک ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ عبد جسم اور روح کے اجتماع سے بنتا ہے، صرف جسم یا صرف روح کو عبد نہیں کہتے۔ پس اس لفظ سے یہ واضح ہوتا ہے آپ نے یہ سفر جسم مبارک سمیت کیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ہی رہے اور کسی شکل میں خدائی کا حصہ نہیں بنے، نہ آپ نے اس کا دعویٰ کیا۔ اور سب سے اہم بات کہ اتنی بڑی تجلیات خالق دیکھ کے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ما زاغ البصر وما طغی ایسی آنکھ عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی آنکھ کسی کو نہیں دی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ اس میں بھی بہت سی روایات ہیں، بہت سے اس میں اختلافات ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا سفر صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ تجلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھائی، وہ اللہ ہی تھے۔ یہ علیحدہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہیں لا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خوبصورت نظر عطا فرمائی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کے اس عظیم معجزہ سے، عظیم معراج نماز پر عمل پیرا ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔